فرقان حمید دا پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. تسا سنیا ہے دعا ہے اللہ کریم اقبسارہ کو قرآن و سنت کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. دل دماغ نظر کو شیطان دے وسواس کو محفوظ فرمائے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم ایک چاہت رکھتا ہے، اللہ کریم کی چاہت ہے، اللہ پاک کا ارادہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ اے حبیب علیہ السلام تیری اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست ناپاکی دور کر دی جائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس طرح پاک اور صاف کر دیتا جائے جس طرح پاک اور صاف کرندہ حق ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت آپ کا ذکر فرمایا اور اہل بیت کی عظمت کو بیان فرمایا. تو سبق کی ملیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت کو مقام اور عظمت والے نے کہ انہاں دیا شاناں اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید وچ بیان کرتا ہے اور انہاں دی طہارت، انہاں دی پاکیزگی اس کا بھی اعلان رب کائنات خود فرما رہا ہے. اور دیکھنا یہ کہ اہل بیت تو مراد کون نے. سادہ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام نے صاحبزادے نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادیاں نبی علیہ السلام نے نواسے ایک اہل بیت دے وچ شامل ہوئے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اپنی آل پاک انہاں دے فضائل بیان کر کے کائنات والے نے دسیا. اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جگہ جگہ تے صحابہ کرام اور اہل بیت کے فضائل، آپ دیا عظمتاں اور آپ دیا شاناں کو بیان کر کے کائنات والے نے دسیا کہ لوگوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ وہ بھی شان والے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اہل بیت
بھی شان والے دونوں دا ادب دونوں کی محبت دونوں نال عقیدت رکھنا ہر مسلمان کے اتنے ضروری ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی عظمت کا انکار کرے تو وہ بھی ایمان والا نہیں۔ اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا انکار کرے تو وہ بھی ایمان والا نہیں۔ کامل مومن وہ تو بندہ بنتا ہے جب صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک نال کائنات کی ہر چیز کو بڑھ کے محبت اور پیار کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی و آمن بی، مبارک ہوے اس بندے کو جن نے مینوں دیکھیا اور میرے تے ایمان لے کے آیا۔ طوبی لمن رآ من رآنی ولمن رآ من رآنی و آمن بی، اور مبارک ہوے اس بندے کو جن نے میرے صحابہ نو دیکھیا تے میرے تے ایمان لے کے آیا، جن نے میرے صحابہ دے دیکھن والے نو دیکھیا اور میرے تے ایمان لے کے آیا۔ کرام وہ بھی جنتی، تابعین وہ بھی جنتی، اور جنہ تابعین کی زیارت کی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات تے ایمان لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے انہوں کی مبارکبادی عطا فرمائی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لوگو من احب اصحابی و ازواجی و احبابی و اہل بیتی ولم یطعن فی احد منهم وخرج من الدنیا على محبتهم قال معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے من احب اصحابی میرے صحابہ نے محبت کی تھی، و ازواجی میری ازواج کا ادب کیتا، و احبابی میرے بیلیاں سجنا یاراں غلاماں دا ادب کیتا، و اہل بیتی اور میری اہل بیت دا ادب کیتا، اہل بیت نال محبت کیتی، ولم یطعن فی احد منهم، فرمایا اصحاب ازواج احباب اور اہل بیت جو کسی دا بھی بے ادب نہ ہویا، وخرج من الدنیا علی محبتهم، اور اس حال نال دنیا کو گیا کہ اس کے دل وچ میرے صحابہ دی بھی محبت ہے، میری ازواج دی بھی محبت ہے، میرے احباب دی بھی محبت ہے، میری آل دی بھی محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جس مقام اور درجے تے میں ہوگا اسے درجے دے وچ میرے نال صحابہ کرام، ازواج پاک، احباب پاک اور اہل بیت نال محبت کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں فرمایا علی منی و انا منہ، علی میرے بچوں ہے میں علی دے بچوں ہوں۔
امام حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین میرے بچوں ہے تے میں حسین بچوں ہاں۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، اسی حدیثاں سنیا کہ علی میرے بچوں ہے میں علی بچوں ہاں، حسین میرے بچوں ہے میں حسین بچوں ہاں۔ ہن ایہی مقام ایہی عظمتاں کیا نبی علیہ السلام نے کسی اور بھی عطا فرمایا نے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میرے بچوں ہے میں، گل نو ذرا توجہ دے نال سمجھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میرے بچوں ہے میں علی بچوں، بولیے حسین میرے بچوں ہے میں حسین بچوں ہاں۔ کیا ایک جملہ، ایک فرمان، ایک عظمت کسی اور کو عطا فرمائیے یا نہیں؟ میں ہوں کنز الایمان احادیث پاک کے حوالے دے نال تواڈے گوش گزار احادیث کرنیاں نے کہ اے مقام، اے عظمتاں نبی پاک علیہ السلام نے کیڑے کیڑے صحابہ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ اللہ کریم دی توفیق دے نال تسی جاندے ہو جیڑی گل کیتی جاتی ہے اس کو تسی دلائل دے نال سن دے ہو۔ حدیث پاک پڑھاں گا، حدیث دی کتاب دا نام دساں گا، جلد نمبر دساں گا، صفحہ نمبر دساں گا، پوری دلائل دے نال گل ہوئے گی، تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ساڈے تے کتنا ظلم ہویا ہے۔ تاریخ نے دنیا دار واعظین نے، دنیا دار مقررین نے، رسمی روایتی واعظین نے عوام نال کتنا دھوکا کیتا، صحابہ اکرام دی شان کو چھپایا جان بوجھ کے یا غلطی دے نال۔ انشاءاللہ تسی سنو گے، ایمان تازہ ہوئے گا، اور جدو اٹھو گے تہاڈا دل گواہی دے گا کہ واقعی اے مقام، اے عظمتاں نبی علیہ السلام نے جنہاں نوں عطا فرمایا ہے وہ بھی بڑے شان والے۔ سبحان اللہ۔ گل شروع پوری توجہ دے نال سننا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی میرے بچوں میں، حسین میرے بچوں میں۔ اور دیکھنا ہے کہ عظمتاں کنوں کنوں عطا فرمائیاں۔ اے کتاب دا نام ہے کنز الایمان، لکھن والا امام علامہ علاؤالدین علی المتقی بن حسام الدین الحمدی المتوفی سن 975 ہجری، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر ہے 248۔ توجہ ہے سارے جی؟ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منی وانا منہ، لوگو علی میرے بچوں ہیں میں علی دے بچوں ہاں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے بچوں ہے میں حسین دے بچوں ہاں۔ ہن ایک اللہ مشہور سنیا نے، ترمذی شریف دے گل موجود ہے، مشکات دے اندر گل موجود ہے، دیگر احادیث دیاں معتبر مستند کتاباں وچ گل موجود ہے۔ اے اج تک سنتے آنے پر رب کائنات دی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو ابو بکر منی
وچوں آ حسین میرے وچوں میں حسین وچوں آ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو ابو بکر میرے وچوں میں ابو بکر دے وچوں آ سبحان اللہ گج کے کہو سبحان اللہ دوستو کتنا بڑا ظلم ہے صحابہ اکرام دے نال کتنا بڑا دھوکا ہے عوام دے نال کتنی زیادتی ہے ایک دی شان بیان ہوئے تے دوجے دا انکار ہوئے دوجے دی عظمت بیان نہ ہوئے انشاءاللہ اپنی پوری زندگی دے اندر جڑیاں مسئلے سننے نے حدیثاں سنیاں نے 70 یا 80 سال دی عمر ہوگی ہے بزرگاں دی نا سنے ہونگے حدیثاں دے حوالے دے نال عرض کرنا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر منی وانا منہ لوگوں جنہیں علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں ایویں ابو بکر میرے وچوں ہے میں ابو بکر دے وچوں ہاں علی المرتضی شیر خدا شانہ والا جنہیں امام علی مقام امام حسین شانہ والے نے ایویں حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق بھی شانہ والے نے سبحان اللہ یہ ہوئی کتاب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 264 چوٹ تے مقام تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر معی و انا مع عمر سبحان اللہ پہلو تاجدار صداقت دا بیان فرمایا لوگو ابو بکر میرے وچوں ہے میں ابو بکر دے وچوں ہاں دوسرے مقام تے فرمایا عمر معی و انا مع عمر والحق بعدی مع عمر حیث کان فرمایا لوگو عمر میرے نال میں عمر دے نالا سبحان اللہ میرے نبی نے پاک عمر دی عظمت نو بیان کردے ہویا فرمایا لوگو عمر دا میرے نزدیک مقام ہوئے میں عمر دے نالا عمر میرے نالے عمر جتھے بھی ہوئے میتھو جدا نہیں میں ان دے نالا سبحان اللہ جندے نال نبیاں دا سردار ہوئے سبحان اللہ عمر دے نال کائنات دا والی تاجدار انبیاء تاجدار کونو مقام تاجدار کائنات رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں عمر دے نالا سبحان اللہ کوئی نال ہوئے یا نہ ہوئے گا انہا اپنے ایمان دا بیڑا غرق ہوئے گا اپنے آپ تے ظلم کرے گا میرے نبی نے فرمایا میں عمر دے نالا عمر میرے نالے سبحان اللہ اللہ دا نبی ہوئے سارے نبیوں دے نال ہوندے نے ساری کائنات خدایوں دے نال ہوندی ہے جن دے نال اللہ دا نبی ہوئے رب بھی ان دے نال ہوندا ہے سبحان اللہ چلیا پاک عمر دے نال اللہ بھی ہے اللہ دا نبی بھی ہے اللہ دے سارے نبی نے کل خدائی پاک عمر دے نال سبحان اللہ حدیث نمبر 32731 میرے آقا نے فرمایا عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا لوگو عمر جنت میں انج چمکے گا جویں دنیا تے سورج چمکدا ہے سبحان اللہ جنت میں چمک ہونی ہے پاک عمر دے چہرے دی برکت دے نال ہونی ہے سبحان اللہ رات نو اندھیرا ہوندا ہے جدو سورج طلوع ہوندا ہے اپنی روشنی دے نال زمین دے کونے کونے نو چمکاتا ہے ایویں فرمایا عمر جنت وچ انج چمکے گا جویں دنیا تے سورج چمکدا ہے سبحان اللہ اے تا حدیث سنی علی منی و انا منہ علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں یہ ہوئی کتاب ہے کتاب دا نام ہے کنز الامال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 280 تے 9 99 بولو 80 تے 9
پاک ابو بکر دے بارے میں فرمایا، پاک عمر دے بارے میں فرمایا، اگے باری آگی حضرت عثمان غنی دی، سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان منی وانا من عثمان، سبحان اللہ، لوگوں عثمان میرے وچوں ہے، میں عثمان وچوں ہاں، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 33,058 کنز الامال، صفحہ نمبر 280-99، بلکہ دا کھبا پاسا تے پہلی لائن تے حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا عثمان میرے وچوں ہے، میں عثمان دے وچوں ہاں، سبحان اللہ۔ سوگ نہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ظلم نہیں، ایک حدیث سنی علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور لاکھ لاکھ روپیہ لے کے ذاکرین اپنا بھی ایمان برباد کر دینے اور اپنے سامعین کا بھی ایمان برباد کر دینے۔ کیا یہ حدیثہ نہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان عثمان مجھ سے ہے، میں عثمان سے ہوں، سبحان اللہ۔ کسی ذوق نہ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوئی کنز الامال، صفحہ نمبر 319، 322، 321، حضرت عباس میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی نے، سبحان اللہ، میرے آقا دے چاچے نے، سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا العباس منی وانا منہ، سبحان اللہ، فرمایا لوگو عباس میرے وچوں ہے، میں عباس دے وچوں ہاں، سبحان اللہ۔ اور سنو، فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں فرمایا عباس میرے وچوں ہے، میں عباس دے وچوں ہاں، سبحان اللہ۔ کدی اینوں بھی بیان کر دینا چاہیے۔ ہن ماری آ گئی حضرت پاک امیر معاویہ دی، سبحان اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے صحابی نے، سبحان اللہ، توجہ ہے، کتاب دا نام ہے تاریخ مدینہ و دمشق، 80 جلداں وچ کتاب ہے جیڑی 70,000 دی آندی، سبحان اللہ۔ تھوڑا جا زبان نو ہلائیے نا، کچھ نہیں لگا، بول سکولی بچے بول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے تاریخ مدینہ و دمشق، جلد نمبر 62، صفحہ نمبر 70، اے امام ابن عساکر دی کتاب، حدیث پاک دی کتاب، پوری سند دے نال جڑی گل کیتی پوری سند دے نال کیتی، 80 جلداں وچ کتاب، موجودہ قیمت 70,000 تو زائد، جلد نمبر 62، صفحہ نمبر 70، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے آقا دے صحابی نے، پاک عمر دا پاک بیٹا حضرت عبداللہ فرماندے اسی مسجد نبوی وچ موجود ہاں، آقا دی محفل لگی ہوئی ہے، آقا دا چہرہ جگمگ جگمگ پیا کرتا ہے، سبحان اللہ، اسی سونے مصطفیٰ دی زیارت پہ کرنے ہاں، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ آئے گا، وہ جنتی آئے گا، سبحان اللہ۔ صحابہ فرماندے نے وہ گل ہوئی، تھوڑی دیر تو بعد حضرت امیر معاویہ آئے نے، میرے نبی نے فرمایا لوگو جن نے جنتی دیکھنا ہوئے حضرت امیر معاویہ نو ویکھ لوے، سبحان اللہ۔ اگلا دن ہویا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے پاک نبی نے فرمایا لوگو تھوڑی دیر تو بعد ایک جنتی آئے گا،
صحابہ فرماتے ہیں اسی دیکھیا اگلے دن حضرت امیر معاویہ آئے نے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جن زمین تے چلدا پھردا جنتی دیکھنا ہوئے امیر معاویہ نو ویکھ لین سبحان اللہ اگے میرے نبی نے کی فرمایا علی منی و انا منہ علی میرے وچوں میں علی وچوں ہاں حسین منی و انا من حسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں ہاں اس اندر کوئی شک نہیں ایندا کوئی انکار نہیں یہ منن والے اسی پر پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاویہ انت منی و انا منک سبحان اللہ اے معاویہ تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں سبحان اللہ اے معاویہ تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں اگے میرے نبی نے دو انگلاں کٹیاں کیتیاں شہادت والی انگلی درمیان والی انگلی صحابہ فرماتے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انگلاں دا اشارہ کر کے فرمایا لوگو قیامت دا دن ہوے گا جب میں جنت نو جا رہا ہوں گا امیر معاویہ بھی آ جائے گا سبحان اللہ جنت دے دروازے اگے ملاقات ہو جائے گی جویں دو انگلاں نال نے دور دور نہیں فرمایا ایویں امیر معاویہ میرے نال جنت دے وچ جائے گا سبحان اللہ پتہ کی چلیا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ دے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں مولا حسین پاک کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو ایک دے نال نال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسرے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی فرمایا ہے سبحان اللہ پتہ کی چلیا یہ جڑیاں حدیثاں سی اج سنیاں نے ایمانداری نال کہنا کبھی سنیاں نہیں بولو بالکل نہیں جن سنیاں ہاتھ کھڑا کرے نا سنیاں نہیں سنیاں تے اے پھر ظلم نہیں یار کتنا ظلم ہے اقبال فرماتے نے باقی نہ رہی تیری وہ آئے نہ ضمیری باقی نہ رہی تیری وہ آئے نہ ضمیری اے مشتاق سلطان اقبال فرماتے ہیں قوم مردہ کیوں ہو گئی ہے مردہ وہ نہیں ہوندا جڑا مر جاوے بلکہ مردہ وہ ہوندا ہے جنوں حق تے باطل سچ تے جھوٹ دے درمیان پہچان نہ ہوے حق کیے باطل کیے سچ کیے جھوٹ کیے نیکی کیے بدی کیے جندا دل مردہ ہو جاوے وہ سمجھ لو چلدا پھردا مردہ ہے جنوں حق تے باطل دا پتہ نہ لگے گے جن نے لایا گلی اودے نال ٹر چلی جندا حساب بن جاوے وہ مردہ سمجھ لے اونوں زندہ نہ سمجھ لے اقبال فرماتے نے اے مردہ قوم نو کنے کیتا بادشاہاں نے کیتا جنہاں نے دین نو بیان نہیں کیتا مصطفیٰ دا قانون نافذ نہیں کیتا دو نمبر پیران نے قوم مردہ کیتا دو نمبر وائزین مقررین مولوی حضرات دو نمبر نے انہوں نے قوم مردہ کیتا حق تے باطل دی پہچان نہ کرائی صرف وہ روایتاں جڑیاں مشہور نے عوام سن دی آئی عوام سنائی گئے حسین منی و انا من حسین
قوم نے سمجھیا شاید یہ گل مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کسی اور دے بارے وچ نہیں فرمائی، نا یہ گل مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق دے بارے وچ فرمائی، پاک عمر دے بارے وچ فرمائی، پاک عثمان دے بارے وچ فرمائی، پاک عباس دے بارے وچ فرمائی، سبحان اللہ، حضرت امیر معاویہ دے بارے وچ یہ گل فرمائی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ساڈا اہل سنت و جماعت اس دا بچہ نوجوان بزرگ ہوئے جے صحابی دی شان سنے تے پھر بھی کی کہتا ہے سبحان اللہ، جے اہل بیت دی شان سنے تے پھر بھی کی کہتا ہے سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی نے اے وہ 70,000 والی کتاب تاریخ مدینہ و دمشق عربی دے اندر جلد نمبر ہے اس کی ساتھیو الرابع عشرہ 14 صفحہ نمبر 170 تے 79۔ تو پتہ حضرت ابو ہریرہ کون نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اے اللہ جڑا ابو ہریرہ نال محبت کرے تو انہوں بھی بخش لگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر کی پاک بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے کولوں مسئلے سننا حدیثاں سننا وا بھول جانا وا، مینوں حافظہ عطا کر دیو۔ میرے نبی نے فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ چادر بچھا۔ میرے نبی نے پاک بارگاہ وچ حاضر ہو کے ابو ہریرہ نے چادر بچھا دیتی۔ اے بک وڈا ہوندا ہے کہ چادر؟ بولو نبی سارے بولو کی وڈا ہوندا ہے؟ اسی نبی کو بک کر لئیے یہ شرک ہو گیا ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کو منگن واسطے چادر بچھائے بیٹھے نے، میرے پاک پیغمبر نے رب دے علم دے خزانے وچوں مٹھ پری چادر وچ رکھی، پھر مٹھ پری چادر وچ رکھی، پھر مٹھ پری چادر وچ رکھی، فرمایا ابو ہریرہ اے چادر نو سینے نال لا لا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں میں چادر نو سینے نال لایا جڑی بھی میں گل آقا کول سننا سا اس تو بعد کبھی نہیں بھولیا، میرے نبی نے مینوں علم ہی اتنا عطا کر دیتا، سبحان اللہ۔ پتہ کی چلیا میرے نبی کولوں منگ لینا میرے آقا دے صحابہ دی سنت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے جنت البقیع سبحان اللہ مدینہ المنورہ دی پاک زمین ہے، ایک عورت فوت ہو گئی، انہاں میں جنازہ پڑھن واسطے گیا، جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، میری نگاہ مولا حسین دے چہرے پہ پہ گئی۔ مولا حسین ایک سائیڈ تے ہو کے ٹرتے جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں دوڑیا، دوڑ کے پاک امام دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہویا، میں اپنی دستار نو اپنے سر دے تاج نو اپنی پگڑی نو اتاریا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں پاک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جوتے مبارک تے جڑی لگی ہوئی مٹی سی گرد و غبار سی اپنی سر دی پگڑی نال صاف کرنا شروع کر دیتا، جب پاک امام نے ویکھیا فقال الحسین یا ابا ہریرہ تب انت تفعل ھذا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے پاک حسین بولیا، بول کے کہنے لگا ابو ہریرہ تو میرے نبی دا میرے نانا جان دا صحابی ہے، میرے نانا جان دیاں زیارتاں کرن والا ہے، میرے نانا جان نے تیرے واسطے دعاواں کیتیاں، تیرے باپ واسطے دعاواں کیتیاں،
کیتیاں، تیری ماں واسطے دعاواں کیتیاں. میرے نانا جان فرماتے نے جڑا ابو ہریرہ دا ذکر سن کے خوش ہو جائے وہ دن میں شفاعت کراں گا. جڑا ابو ہریرہ نال محبت کرے وہ دن میں شفاعت کراں گا. تہاڈا اینا مقام ہے اپنے سر دی پگڑی دے نال، اپنے سر دی دستار دے نال، اپنی عزت دے نال، اپنے تاج دے نال میرے قدماں دے کتے جوتیاں تے لگا کٹا مٹی صاف پہ کر دیو. حضرت ابو ہریرہ دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے یا حسین جے لوکاں نوں شاناں دا نہیں پتا، مینوں تاں تیرے مقام دا پتا ہے، مینوں تاں تیری عظمتاں دا پتا ہے. میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا مدینے دیاں گلیاں ہوندیاں سی، مدینے دے بازار ہوندے سی، مدینے دے راہ ہوندے سی. تینوں اللہ دا نبی اپنے موڈیاں تے اٹھاوندا سی، اپنی زلفاں نال کھلاوندا سی، اپنے زبان چساوندا سی، سینے تے لٹاوندا سی، خطبہ چھڑ دیندا سی، سجدے نوں لمبا کر دیندا سی. لجپالا جے لوکاں نوں بڑیاں شاناں دا پتہ چل جائے لو یعلم الناس من کما عالم الحمل کا علی رکابہم. جے لوکاں نوں بڑیاں شاناں دا پتہ چل جائے لوکی تانوں زمین تے نہ ٹرن دے بلکہ اپنے کندھیاں تے اٹھا کے دن رات لئی پھرن. توجہ ہے سارے دی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتاب کا نام ہے مسند الفردوس، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 364. صرف ترجمے تے کفایت کرنے اس تو بعد ایک حدیث پاک 10ویں محرم دی کہ اسی صرف یہ سنیا کہ 10ویں محرم جڑا 11ویں والا دن آ رہا ہے اس دن صرف پاک امام کی شہادت ہوئی، اس واسطے ان کا مقام زیادہ ہے. شہادت کو علاوہ بڑے واقعات ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے اور علی المرتضیٰ نے بیان کیتے. وہ تھوڑے گوش گزار کراں گا اور زور کو سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان يوم القيامة يؤتى بك يا علي بسرير من نور وعلى رأسك تاج قد أضاءه نوره وقد يخطف أبصار أهل الموقف فيأتي النداء من عند الله جل جلاله أين نبي محمد رسول الله فتقول هانذا فينادي المنادي أدخل من أحبك الجنة وأدخل من أعادك في النار يا علي انت قسیم الجنت والنار. ان کا ترجمہ سن کے نا، ترجمہ سن کے دا مطلب کی ہے تے سنی دے دل وچ ٹھنڈ پے جائے گی. سبحان اللہ. بہت تھوڑے اچھے کہتے ہو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کریم کی طرف آواز آئے گی یا علی. سبحان اللہ. آواز آئے گی یا علی. سارے بولو یا علی. بول پہ جائے یا علی. بندہ بھی گواہی دین یا علی. مسجد دے در و دیوار گواہی دین یا علی. یہ ساری آواز نجف تو ہوندی ہے مدینے شریف پہنچے یا علی. آواز آئے گی یا علی. اگر کوئی بندہ آوے نماز کی بات کرے، کلمے کی بات کرے، تبلیغ کی بات کرے، چلے کی بات کرے، انہوں کہے آجا ذرا علی دی بات کر رہی ہے. سبحان اللہ. آواز کا دی آئے گی یا علی. نماز کی بات ہوگی، کلمے کی بات ہوگی، مگر جب علی کا ذکر آئے گا تو وہ جان چھڑائے گا. پھر جان چھڑان دینی، جان نہیں چھڑنی. انہوں کہے میں چلنا وہاں پر جنہیں بھی نال جان گے سب نو کہاں گا کہ یا علی. جتنے بھی ہوما گا کی کہاں گا یا علی. نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی علی کرنا عبادت ہے. یہ نماز عبادت ہے، یا علی کہنا بھی عبادت ہے. مسجد میں جا کے نعرہ مارا گا یا علی. ایتھے
پیچھے نعرے مارو، ایک نہیں 1000 مارو، لکھ نعرے مارو، سنی ہر والی کہے گا یا علی۔ کہ تم منبر تے نعرہ ماریا یا علی تے لوکاں نے کرم ہوئی اس طرح چو ہن تیری مسجد وچ یا علی دا نعرہ بجے تیرے پیچھے نماز پڑھن والے نے کہنا ہے مولوی چلا بستر گول کر کے نکل، مگر اللہ کریم فرمائے گا یا علی۔ سنی رب دی سنت عمل کر کے کی کہندا یا علی۔ مولا کائنات واسطے قیامت دا دن ہوے گا، نور دا منبر ہوے گا، سبحان اللہ، سر تے نورانی تاج ہوے گا، سبحان اللہ، آئے گی یا علی، یا علی، یا علی، آواز سارے سن کے یا علی، آواز دین والا رب ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا اے لے جنت تے دوزخ دیاں کنجیاں، اور جنت ملنی ہوں مولا علی دے بوے تو ملنی ہوں، سبحان اللہ، انہاں دے پتر جنتاں دے سرداری، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اے علی، اے لے جنت دیاں چابیاں، اے لے دوزخ دیاں چابیاں، جڑے تیرے غلام نے، محبت کرن والے نے، پیار کرن والے نے، انہاں نوں جنت وچ داخل کیتی جا، جڑے تیری عظمت دا انکار کرن والے نے انہاں نوں جہنم وچ۔ پتہ کی چلیا قیامت والے دن مولا کائنات کو اللہ کریم اے مقام عطا فرمائے گا کہ اے علی اہل جنت تے دوزخ دیاں کھلیاں، جنت بھی ملنی ہے تے پن تن پاک دے در تو ملنی ہے۔ اسی یہ سنیا ٹائم دی قلت ہے، میں صرف ترجمہ کراں گا اے یارویں والے پیر دی کتاب ہے، حصہ 2 صفحہ 88، روایت کرن والا حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ اسی صرف یہ سنیا نا جی 10ویں محرم نو پاک امام شہید ہوئے نے، 11ویں دا دن سی، جمعے دا دن سی، ہاں 10واں محرم سی، دن 10واں تے رات 11ویں سی، پاک امام شہید ہوئے نے، اور کچھ نہیں ہویا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ فرمایا جڑا 10 محرم الحرام والے دن روزہ رکھے گا اللہ نو 60 سال دے روزیاں دا تے راتاں نو جاگن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ فمن صام یوم عاشورا، جڑا 10 محرم کو روزہ رکھے گا اللہ نو 1000 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ جڑا یوم عاشورا نو روزہ رکھے گا اللہ نو زمین تے آسمان والیاں دی عبادت جتنا ثواب عطا فرمائے گا، جڑا کسی روزے دار نو روزہ افطار کرائے گا اللہ کریم اس کو ساری امت محمد کریم علیہ السلام دی ساری امت نو صدقہ دین دا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ جڑا 10 محرم نو جے میں یار دین بیان کرنے وچ بخیلی نہیں کردا تے تسی سبحان اللہ کہ مجھ بخیلی نہ کرو، گل کے کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10 محرم نو یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا، جتنے بھی یتیم دے سر دے وال ہاتھ رکھن والے دے ہاتھ دے تھلے آن گے، ہر وال دے بدلے اللہ ان دے واسطے جنت وچ ایک محل بنا دے گا، سبحان اللہ۔ آگے آقا کریم نے فرمایا خلق اللہ تعالی السماوات، فرمایا 7 زمیناں بنیاں دن 10واں تے رات 11ویں سی، 11ویں کہانی کی ہے؟ کیا 11ویں کا ذکر ہے؟ اور بھائی اللہ کے بندے جڑا چارا پٹھے پاندا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، جمعے وقت تے پہنچنا ہے، انہوں کی پتہ 11ویں کتنے لکھی ہے؟ 11ویں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کہ ساڈے کول آئے گا تے اسی تینوں انشاءاللہ تسلی کرا دیں گے، کون پہلے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا زمیناں 7 بنیاں دن 10واں تے رات 11ویں۔ اچھا جڑا 11ویں دا منکر ہے زمین تے چلنا چھڑ دے، کیونکہ زمین کس دن بنی ہے؟ یا تا 11ویں نو من یا زمین تے چلنا تے پھر جائے گا کتے؟
اور کراچی تو بڑا سمندر جے اوتھے بھی جائے گا تے مگرمچھ کھان گے پر اوتھے بھی حکومت مولا حسین دی ہے سبحان اللہ یارویں تو بغیر گزارا ہونا میرے نبی نے فرمایا 7 آسمان بنے نے دن 10واں تے رات میرے آقا کریم نے فرمایا پہاڑ بنے نے دن 10واں تے رات ون نجوما ستارے بنے نے دن 10واں تے رات عرش بنیا دن 10واں تے رات جڑا مردا نا سارے منن والے ماشاءاللہ محبت کرن والے ہاں یارویں دا ذکر اونچی کہنا تاکہ پک جاوے بھی یارویں کتھے لکھی میرے نبی نے فرمایا عرش بنیا دن 10واں تے رات اگے میرے نبی نے فرمایا کرسی بنی ہے دن 10واں تے رات میرے نبی نے فرمایا لوح بنیا دن 10واں تے رات قلم بنیا دن 10واں تے رات جبریل بنیا دن 10واں تے رات میکائیل بنیا دن 10واں تے رات اسرافیل بنیا دن 10واں تے رات جان قبض کرن والا فرشتہ ملک الموت بنیا دن 10واں تے رات جڑا یارویں نال پیار کردا ملک الموت بھی اون دے نال پیار کرن گے میرے نبی پاک نے فرمایا حضرت آدم پیدا ہوئے نے دن 10واں تے رات ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے دن 10واں تے رات ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ گلزار بنی ہے دن 10واں تے رات فرعون غرق ہویا دن 10واں تے رات ادریس علیہ السلام بلند مقام پہ پہنچے دن 10واں تے رات ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی ہے دن 10واں تے رات عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں تے زندہ گانے دن 10واں تے رات آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے دن 10واں تے رات سلیمان علیہ السلام کو ملک تے بادشاہی ملی ہے دن 10واں تے رات آگے میرے آقا نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ 10 محرم الحرام غسل کرے گا سارا سال کبھی بیمار نہیں ہوئے گا سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا پہلی رحمت کی بارش ہوئی ہے دن 10واں تے رات میرے پاک پیغمبر نے فرمایا رب دی پہلی رحمت نازل ہوئی ہے دن 10واں تے رات آگے میرے نبی نے فرمایا جڑا 10 محرم سرما پائے گا کبھی اکھاں خراب نہیں ہون گیاں اگر میرے نبی نے فرمایا جڑا 10ویں محرم 4 رکعتاں پڑھے گا ہر رکعت وچ سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے گا اللہ کریم انہوں 50 سال دے گناہاں نوں معاف کر دے گا پتہ کی چلیا 10 محرم نو صرف پاک امام شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ ہر عظمت والا کام رب نے اس دن کیتا اور قیامت آئے گی وہ بھی 10 محرم نو 11ویں والے دن آئے گی تو عزیزو ساتھیو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار انہاں دی محبت ساڈے تے فرض ہے کسے صحابی یا اہل بیت جو کسی بھی فرض کا انکار کرنے کے نال آدمی ایمان تو فارغ ہو جاتا ہے دعا کرو اللہ کریم سانو صحابہ کرام اہل بیت کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے آمین فرمائے